یہ نصرت المجالس کی دوسری جلد ہے، صفحہ 189 ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح کیا نا، مکہ فتح کرنے کے بعد مکے کے بازار سے کھڑے ہیں، ایک کافرہ کے مکان کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے نا تو مکہ المکرمہ کے بازار میں کھڑے ہیں، پھر کسی غلام سے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل عرض کیا یا رب جلیل، میں جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرو یا رسول اللہ، آپ اتنے کرم والے ہیں، اتنے کریم ہیں، آپ نے اپنی نبوت والی پشت اس کافرہ عورت کے مکان کے ساتھ لگائی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ جب سرکار نے پشت انور لگائی نا اس کے دیوار کے ساتھ، تو اتنے سخت دل تھی، اس نے دروازہ کھڑکی بند کر دی غصے سے کہ ان کی باتیں میرے کانوں میں نہ آئیں۔ سرکار نے فرمایا جبریل اس نے تو مجھے دیکھ کے اپنے مکان کا دروازہ کھڑکی بند کر لی ہے۔ عرض کیا حضور آپ کی رحمت کے صدقے اللہ نے اس کے دل کا دروازہ کھول دیا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ مکان سے باہر نکلی اور سرکار کے قدموں پہ گری، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ کیونکہ سب نو سینے لاون والا، اچے رتبے پاون والا آ گیا، اچے رتبے پاون والا، رحمتاں ورتاون والا، سب نو سینے لاون والا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے رحمت کونین کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت آیا، 74 جو ہے نا، تقریباً 74 جنگیں لڑی گئی ہیں آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات میں، جن میں کافی جنگوں میں تقریباً 23 سے زیادہ جنگوں میں سرکار نے شرکت کی ہے، جس میں اللہ کے محبوب کمانڈر ان چیف ہو نا جس جنگ میں، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ جس میں سرکار اپنے غلاموں کو سپہ سالار بنا کے بھیجیں، اسے سریہ کہتے ہیں۔ یہ فرق ہے غزوہ اور سریہ میں۔ تو ایک جنگ میں فتح ہوئی، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، اس میں جو حاتم طائی تھا نا، بہت بڑا، جس کی سخاوت کے چرچے تھے عرب میں، اس کی بیٹی بھی قیدی بن کے آئی۔ جب سرکار نے آ کے مال غنیمت دیکھا، غلام دیکھے، کیونکہ جو مرد قیدی ہوتے تھے وہ غلام بنا لیے جاتے تھے، جو عورتیں ان کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ تو سرکار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہو چکا، جو ہونا، ہر علم سے نوازا ہے۔ سرکار نے دیکھا کہ حاتم طائی کی بیٹی اور ننگے سارا ہے، اتنے بڑے سردار کی بیٹی۔ سرکار نے آیا کہ اے فاروق اعظم، یہ جو نوجوان لڑکی ہے اس کے سر کے اوپر کوئی کپڑا دے دو، یہ ننگے سارا ہے۔ اور کیا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے، یہ بڑے جلال والے ہیں نا فاروق، مراد مصطفیٰ، باقی تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں، یہ مراد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے مانگا ہے، اللہم اجعل الاسلام بی عمر، یا اللہ مجھے عمر عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ جب فاروق اعظم نے عرض کیا حضور یہ تو کافر کی بیٹی ہے، میرے کریم آقا کی چشمان نبوت سے آنسوں کی لڑیاں بہہ نکلی۔ فرمایا فاروق اعظم، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے نا، چاہے وہ مسلمان کی ہو یا کافر کی ہو۔ سرکار نے اپنے نبوت والی چادر مبارک اس کے سر کے اوپر دی اور فرمایا کہ اگر بیٹی بن کے رہنا چاہو تو میرے گھر میں رہ سکتی ہو، اگر واپس جانا چاہتی ہو تو میں انتظام کر دیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا حضور واپس جانا چاہتی ہوں، 3 دن 3 راتوں کا سفر ہے، اور دیکھو امت کے رکھوالے، امت کے غمخوار، آقا کریم نے 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کو باحفاظت کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ جہاں صحابہ فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت آتا نا، کیونکہ 3 دن 3 راتوں کا سفر تھا، میں کہ ہم اس لڑکی کو پیچھے کھڑا کرتے تاکہ نماز میں بھی اس کے اوپر ہماری نظر نہ پڑے۔ یہ غلام مصطفیٰ ہیں جن کی نگاہ بھی پکیزہ ہوتی ہے۔ 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگا، جو حاتم طائی کی بیٹی کو اس کے گھر چھوڑ کر آؤ، یہ جنگی قیدی بن کے آئی ہے۔ جب گئے نا 3 دن 3 راتوں کا سفر کر کے حاتم طائی کے گھر، تو وہ فوت ہو چکا تھا، اس کا بیٹا عدی بن حاتم باہر نکلا، دروازے پہ دستک دی، عدی بن حاتم نکلا، اس نے دیکھا اپنی بہن کو،
10 गैर महरम मर्दों के साथ उसकी आंखों सुर्ख हो गई। ये गैरत का तकाजा होनी भी चाहिए। तो बयान ने ऐसे हाथ रखा, फरमाया कि खबरदार तेरी मुंह से कोई गलत कलमा ना निकले। अर्ज करदा बहन तूने मुसलमानों के आका को कैसे पाया? बहन रो पड़ी। अर्ज किया भाई खुदा अगर मेरा बाप भी जिंदा होता ना तो मेरी इज्जत की इतनी हिफाजत वो भी ना करता जितने अल्लाह के महबूब ने की है। उसने दूसरा सवाल किया, फिर आपने तुमने कलमा क्यों नहीं पढ़ा? बहन कहती है मैंने इसलिए कलमा नहीं पढ़ा, मैं नहीं चाहती थी कि मैं अकेली जन्नत के मजे लूं और मेरा भाई जहन्नम में जले। और दोनों बहन भाई वापस जाते हैं, सरकार की कदम बोसी करते हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो हातम ताई उसका एक पोता मदीनतुल मुनव्वरा के बाजार में खड़ा, मदीनतुल मुनव्वरा के बाजार में लोगों का मजमा लगा हुआ है, लोगों को बता रहा है कि मेरा एक दादा था, मेरा एक दादा था, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, उसके 10 दरवाजे थे, उसके 10 दरवाजे थे। अगर साइल एक दरवाजे से आता तो मेरा दादा उसको खैरात देता, अगर साइल दूसरे दरवाजे से आता फिर मेरा दादा उसके खैरात देता। यहां तक कि 10 दरवाजों से आता मेरा दादा मना ना करता, उसको खैरात देता रहता। जब उसकी बात खत्म हुई ना तो मेरा आका करीम का एक शहजादा हसन हुसैनी सैयद भी खड़ा है, हसन हुसैनी सैयद भी खड़ा। उसने कहा तेरा एक दादा था, मेरा एक नाना है। सरकार पर्दा फरमा चुके हैं, सुनो अकीदा, ये आज हमारे अकीदा नहीं है। मैं तेरा एक दादा था, मेरा एक नाना है। तेरे दादे की हवेली के 10 दरवाजे और 10 दरवाजों से खैरात लेने वाले सवाली की जोली नहीं भरती थी, इसलिए बार बार आता था। मेरे नाना जान की हवेली का एक ही दरवाजा था, एक दफा जिसको खैर मिल गया, कोई फरीदुद्दीन बन गया, कोई अली हजवेरी बन गया, कोई गौस का ताजदार बन गया, कोई गोल्ले का ताजदार बन गया, एक दफा जिसको खैरात मिल गई सारी उम्र उसको मांगने की जरूरत ही नहीं रही। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात, जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है उनका वरना, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में तो ऐसी। तू भी वहीं पर आज से दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कोई। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा, जब आका अलैहिस्सलाम को लहद में उतारा गया ना, पर्दा फरमाया दुनिया से ज़ाहरी तौर पर, तो सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला, ये सहाबी हैं जिन्होंने अपने हाथों सरकार को उतारा। और देखो सहाबी का मान कितना अजीम है। जब सरकार को उतारा ना तो अपनी अंगूठी भी उतार के फेंक दी लहद में। जब बाहर निकल आए तो अर्ज किया सिद्दीक़ अकबर हज़रत अली, नबी अलैहि सल्लम का फरमान निशान है कि इतने दिन की किसी को चीज़ कब्र में रह जाए तो कब्र को खोल के वो दोबारा ले सकता है। दोबारा कब्र खोली, इजाज़त मिल गई मुगीरा बिन शुअबा को दोबारा कब्र में जाने की। तो जाके क्या किया, सरकार के कदमैन शरीफैन के साथ अपने जिस्म को मस कर रहे हैं। जब काफ़ी देर होगी ना, बाहर नहीं आ रहे, सिद्दीक़ अकबर आए, उन्होंने देखा, फरमाया मुगीरा ये क्या कर रहे हो? तो रो पड़े, अर्ज किया कि ये शहादत शायद दोबारा ना मिले, इसलिए मैं सरकार के कदमैन शरीफैन से अपने जिस्म को बार बार मस कर रहा हूँ, क्योंकि वो रहमत कौनैन है, हिस्सा मुझे भी मिल जाए। ये सहाबी का अकीदा है। ये किसका अकीदा है? वहाबी का नहीं, सहाबी का अकीदा है ये, कि सरकार के जिस्म के साथ मस कर रहा हूं ताकि रहमत कौनैन से कुछ हिस्सा मेरे हिस्से में भी आ जाए। आइए ज़रा, जब आका अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमाने वाले हैं, सैयदा फातिमा सलाम अलैहा, आप फरमाती हैं दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? उसने कहा कि मैं एक देहाती हूँ, अल्लाह के महबूब से मिलना चाहता हूँ। सैयदा ने फरमाया कि मेरे अब्बा हुजूर राम फरमा रहे हैं, फिर किसी वक्त आ जाना। दूसरी दफ़ा फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, सैयदा ने पूछा कौन? फरमाया मैं एक देहाती हूँ,
اللہ کے محبوب سے ملنا ہے تو صحیح نمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی. میں نے کہا بھی ہے میرے ابا حضور آرام فرما رہے ہیں, طبیعت ناساز ہے. جب دوسری دفعہ سرکار نے اپنے چہرہ انور سے چادر پیچھے کی, فرمایا بیٹی تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ خاتون جنت کا جواب یہ ہوگا نا کہ اللہ و رسول عالم, اللہ جانتا ہے اس کا رسول جانتا ہے. تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ ہے, سبھی کا یہ عقیدہ اللہ بھی جانتا اور اس کا رسول بھی. 11 امہات المومنین, جب سرکار نے کوئی استفہامیہ جملہ کہا تو انہوں نے یہی جواب دیا اللہ و رسول عالم, اللہ جانتا اور اس کا رسول جانتا ہے. سرکار کی اولاد کو جب سرکار نے پوچھا کچھ استفہامیہ جملہ تو انہوں نے بھی یہی کہا اللہ و رسول عالم. عرض کیا اللہ جانتا اس کا رسول. فرمایا اے میری بیٹی یہ اسرائیل علیہ السلام ہے, انہوں نے آج تک کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی, لیکن تیرے ابا حضور کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے, تیرے ابا حضور کی اجازت سے اندر داخل, ان کو آنے دو. جب آئے پردہ فرمایا, مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم نے حضرت علی علیہ السلام نے غسل دیا سرکار کو, حضرت مغیرہ بن شعبہ, حضرت علی, حضرت فضل بن عباس جب قبر مبارک میں رکھا نا لحظ مبارک میں, تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. مولا کائنات راوی اس حدیث کے فرمایا کہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرکار کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے جب کان قریب کیا نا سرکار کے ہونٹوں کے, تو میں نے اپنے کانوں سے آواز سنی, سرکار فرما رہے ہیں یا ربی حبلی امتی, یا ربی حبلی, یا ربی حبلی, میرے مولا میری امت میرے حوالے کر دی. ایک روایت ہے یا رب سلم امتی, یا رب میری امت کو بخش دے. آج امت کیا کر رہی ہے؟ آج امت ان کے نام پر یہ واحد ملک ہے پوری دنیا کا پاکستان جو سرکار کے ناموس کے نام پہ حاصل, سرکار کے کلمے کے نام پہ حاصل کیا گیا, اور دنیا کوئی ملک حاصل نہیں کیا گیا. تمہیں یہ پتہ ہے پاکستان کا معنی کیا ہے؟ لینڈ آف ماڈسٹ پیپل, پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ. یہ پاکستان کا معنی کیا معنی ہے؟ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ, دیٹس کالڈ پاکستان. تو ان کے نام سے ملک بنا, اسمبلیوں میں بیٹھے ہو, لاکھوں روپیہ تنخواہ لینے والوں, تمہیں شرم نہیں آتی؟ سرکار کے ناموس کے اوپر ہی ڈاکہ ڈالتے ہو, کبھی 295 میں ترمیم کرتے ہو, کبھی ان کو جو اقلیت قرار دیا ہے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہو. جب سارے معاشرے پوچھیں گے خدا کے سامنے ظالموں کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟